ولا بد للصياد من صحبته كلب من. ارے او بے سری آواز والے آدمی، یہ مت بھولو کہ ہم اس وقت مدائن کے قریب ہیں. مدائن اور اس کے دیہات مختار کے ہاتھ پاؤں چومنے والے طرفداروں سے بھرے ہوئے ہیں. اتنی ٹہٹیں مت کرو کہ مختار کے آدمی ہمارا سراغ لگا لے. مجھے تو حیرت ہے کہ تم جو عقل و ہوش کے شہنشاہ ہو، آخر کیسے اتنی بڑی غلطی کر لی تم نے؟ مدائن میں مختار صرف منہ کھولے تو کروڑوں جانثار اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، جن میں سے ایک کیان ایرانی ہے، اور تم ہو بچھو کے گھر میں بیٹھ کر رستم سے وعدہ کر بیٹھے. تمہیں کوئی اس سے بہتر جگہ معلوم تھی؟ کیوں نہیں؟ اگر ہم بصرہ کی طرف جاتے تو ہمیں کسی چیز کا بھی خطرہ نہ ہوتا. صحیح. تو جناب شیخ نے بصرہ کا ارادہ بنا رکھا ہے. جا سکتے ہو، راستہ کھلا ہے تمہارے لیے. ناک کی سین میں چلتے جاؤ، بصرہ پہنچ جاؤ گے. کیا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں جو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ مدائن کا مطلب ایران، اور ایرانی قوم بھی میری اور تمہارے خون کی پیاسی ہے. تم نے کیا سوچ کر اس ویرانے میں رکنے کا ذہن بنا لیا؟ ابن اشعث، مان لیا کہ میں احمق تھا کہ یہاں آیا. اب جان چھوڑ دو. میرا قصور ہے کہ کوفے سے بھاگنے کا راستہ تم لوگوں کو دکھایا. لعنت ہے مجھ پر. فرار کوفہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آج سے ہم تو انسانوں کی فہرست میں شامل نہیں رہے، دمبوں کے ریوڑ میں شمار ہوتے ہیں. کیا تم بعد میں دوبارہ کوفے میں رہنے کا سوچ بھی سکتے ہو، وہ بھی کوفے کے بعد کا بتنگڑ بنانے والے لوگوں میں؟ ہم تو اتنے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں تا ابد کہیں اور رہنا پڑے گا. کسے معلوم کہ ہم کوفے سے کس حال میں نکلے ہیں سوائے ہمارے خود کے. اگر تمہارے غلام رستم کو پتہ چل جائے جو پتہ چل چکا ہے، سارے جہاں کو بتانے کے لیے کافی ہے. تو تم دمبے کی کھاد نہ پہنتے عزت مآب. کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی. میں نے اپنی ترکیب بتائی تو تم کتنے کھلکھلا گئے تھے خوشی سے. تمہیں ترکیب پسند نہیں آئی تھی کیا؟ یہ بحث مباحثے کس بات کو حل کر سکتے ہیں؟ اندر کے ارادے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ابن زبابی. شیخ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ الگ ہو کر بصرے کو نکل جائیں. اس کے لیے ہزار دلیلیں سنا رہے ہیں. تم کیا گھور رہے ہو گدھے؟ میں تمہارے دماغ کے بارے میں سوچ رہا ہوں شمر. تمہارا سر بہت تگڑا ہے یار. اسے پکا کر ایک فوج کو ولیمہ کھلایا جا سکتا ہے. سنان چپ ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں. اتنے اداس کیوں پگلے؟ اس کڑے وقت میں ہمارا ایک ساتھ رہنا ہماری تقدیر کے ڈور کاٹ دے گا. آخر ایک ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک ہم انسانوں کے فہرست میں تھے اور قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، جب یہ سب ٹھیک تھا. آج ہم دمبے ہیں اور بھیڑیے کے خوف سے آوارہ وطن ہیں. کم از کم میں تو اب ان چیزوں کا حوصلہ نہیں رکھتا. آل امیہ سے بھی ٹھکرایا جا چکا ہوں اور اس دمبوں والی زندگی سے بھی تنگ آ گیا ہوں. ابن اشعث، آج پھر ہم کیا غافل رہے ہیں کہ تم نے اس بیوقوف کے دماغ کو گھما دیا. اتفاق سے کہانی بالکل الٹ ہے. میں نے شیخ صاحب کو سیدھی راہ کی ہدایت دی ہے. تم مانو یا نہ مانو، بنو امیہ کی بازی ختم ہو چکی ہے. مر گئی وہ حکومت. ہم نے تو ان کی فاتحہ ابھی سے پڑھ دی ہے. اب آل زبیر کے دھوکے بازوں کی باری ہے. جاؤ، مگر یہ جان لو کہ آل زبیر بنی امیہ کی طرح بندر سے کھیلنے والے نہیں ہیں جو تم جیسے کے ساتھ ساز باز رکھیں. ان کی شریعت میں بندر کتے کی طرح ہے جس کی سانس بھی نجس ہے. انسانوں کی فہرست میں تو اب ہم رہ ہی نہیں ہیں. چند دنوں کے لیے اونٹ بن جائیں گے اور آل زبیر کو لوٹیں گے. خدا حافظ تگڑے سر والے. میں تمہاری ان خوفناک آنکھوں کو بہت یاد کروں گا. شمر، میری مانو تو اس فتنہ خیز علاقے سے جلد از جلد نکل جاؤ، چاہے اپنے خزانے اور رستم کے بغیر ہی کیوں نہ ہو. کیا ضروری ہے کہ ہم رستم کے آنے تک انتظار کریں؟
میرا سب کچھ ہی اس کے پاس ہے. بغیر سونے کے سکوں کے شام کیسے چلے جائیں؟ آپ کا اس میں شریف کیا تھا بھائی؟ تم کتنے احمق ہو بھائی. کم سے کم 100 بار تو پوچھ چکے ہو یہ سوال. ایک چیز دماغ میں بٹھا لو بھائی. ارے بھائی، ایک فقیر و نادار غلام کے ہوش و حواس کہاں ہوں گے؟ تم اتنے بھلکڑ ہو تو پھر تمہیں یہ کیسے یاد ہے کہ تم نے شمر سے کب اور کہاں ملنے کا وعدہ کیا ہے؟ ارے بھیا، اگر مجھ جیسا کوئی بدبخت آدمی اپنے آقا کے حکم کو بھلا دے تو اسے اپنا آخری کلمہ پڑھ لینا چاہیے. ایک دن شیو نے اس بھولنے کی عادت کی وجہ سے میرے پاؤں میں گھوڑے کی نال ٹھوک دی تھی بھائی. ان کیلوں کے نشان اب تک باقی ہیں. اس دن کے بعد سے میں اپنا نام تو بھول سکتا ہوں مگر شمر کی باتیں ہرگز نہیں. میرا نام ضربی ہے بھائی. ضربی ضربی. اے میرے کان، ضربی کا نام اب مت بھولنا. ضربی بھائی، چلو ہم سوار ہو کر چلتے ہیں تاکہ راستہ جلدی کٹ جائے. تم اپنے گدھے پر سوار رہو، میں اسی طرح تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا میرے بھائی. یہ سواری نہیں ہے بے وقوف. جب ہم خاموش رہیں گے تو ہمیں اپنے قدم گننے پڑیں گے، لیکن باتیں کرنے سے سفر آسان اور چھوٹا ہو جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے، باتیں کرنے سے لمبا سفر آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر تم نے کوئی چالاکی اور مکاری کرنی چاہیے تو مجھے غصہ آ جائے گا. ہاں، جب دل اداس نہ ہو تو زبان بھی غلط سلط باتیں نہیں کرتی. بھائی جان، مختار آپ کو تھپڑ مارتا تھا کیا؟ ہرگز نہیں. تھپڑ مارنا تو گدھے کے لیے ہوتا ہے، سمجھدار آدمی کے لیے تو ہرگز نہیں. بھائی خربی، کیا میں گدھے کی شکل کا ہوں؟ خربی کس گدھے کا نام ہے؟ معافی چاہتا ہوں، آپ کا اس میں شریف خربی نہیں تھا. کیا تم واقعی الو ہو یا جان بوجھ کے بنتے ہو؟ ضربی کہاں، خربی کہاں؟ میں ضربی ہوں بھائی صاحب. ضربی 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 ضربی. اے بہرے کانو، اب نام مت بھولنا. یہ تم دہی روٹی کھا رہے ہو یا کوئی مزیدار حلوہ؟ خدا کا شکر ہے، بیابان میں پھٹی ہوئی چپل بھی چلنے کے لیے نعمت ہے. خوش نصیب ہو کہ ابھی بھی کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے. مزے لے لے کر کھاتے ہو تو آدمی کا دل للچاتا ہے. بسم اللہ. میں تو ترس گیا ہوں کسی بکرے کی ران کھانے کے لیے. دیہاتیوں کا ڈر خوف نہ ہوتا تو خوب جلا کے بھون کے کھاتے. دیہاتیوں کا خوف تو ایک الگ بات ہے، لیکن کیا مجھے ذبح کر کے بھونتے؟ یہاں بکرے کہاں ہیں؟ یہ بھیڑ بکریوں کا جنگل ہے اور بکریوں کے ریوڑ یہاں بہت سے ہیں. اس بیابان میں جتنا چاہو ڈھونڈ لو، ٹڈے ہی ملیں گے یا پھر خرگوش. لیکن وہ خرگوش ہیں جن کا کھانا حرام ہے. تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں کے خرگوش حرام والے ہیں؟ ان کے قدموں کے نشان سے. حلال خرگوش کے سم دمبے کے سم کی طرح ہوتے ہیں اور حرام خرگوش کے گھوڑے کی سم کی طرح ہوتے ہیں. زبردست، مجھے یہ ایسا معلوم نہیں تھا. مختار کیسا مالک ہے جو اپنے غلام کو تھپڑ بھی نہیں مارتا؟ اگر غلام فرما بردار ہو تو مالک کو کیا ضرورت ہے اسے تھپڑ مارنے کی؟ وہ بھی مختار جیسا مسلمان اور رحم دل مالک. مجھے چھینک بھی آ جائے تو مختار پریشان ہو جاتا ہے. میں نے نہ جانے کتنی دفعہ اسے تنگ کیا ہے اور بدتمیزی کر دی مگر وہ صرف مسکرایا ہے. خوش نصیب ہو تم بھائی. بھائی ضربی ضربی، خوش نصیب ہو تم بھائی ضربی. تھپڑ کھانا تو میری روز کی عادت ہے. جس دن بھی تھپڑ نہ کھاؤں بھائی تو وہ دن بالکل ہی ادھورا ہے. شمر بھی اگر مجھے دیکھے اور تھپڑ نہ مارے تو گویا اس کی نماز قضا ہو جاتی. شمر نماز بھی پڑھتا ہے کیا؟ توبہ توبہ، بے نماز تو خدا کا دشمن ہوتا ہے بھائی. شمر معلوم ضرور ہے مگر اس کی نماز روزہ پورے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسی نماز کا؟ ایک نمازی کبھی ظالم و سفاک نہیں بنتا میرے بھائی. ہاں، میں بھی حیران ہوں کیونکہ میں اس کی نماز کو بھی دیکھ چکا ہوں اور اس کے ظلم کو بھی. خدا اس کے ظلم کا بدلہ اس کو ضرور دے. اس کا بدلہ ضرور ملے گا اگر تم مدد کرو اور بےمانی نہ دکھاؤ تو شمر اپنے ناپاک اعمال کی سزا ضرور کاٹے گا. تمہاری عاقبت بھی اچھی ہو جائے گی.
تمہیں یاد ہے نا کہ مختار نے تمہیں آزاد کر کے تمہارے جرم کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، بشرطے تم شمر کو حوالے کر دو۔ تمہاری داڑھی کی قسم بھائی، میں دعا کر رہا ہوں کہ مختار کی مدد کر سکوں تاکہ وہ شمر منحوس کا سر قلم کر دے۔ اس لیے نہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے اور آزاد کر دے، اس لیے نہیں، شمر کا مجھے اور میری قوم کو گالی بکنا میرے لیے لا علاج مرض بن چکا ہے۔ وہ میرا گلا گھونٹ دینا چاہتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ عجموں نے شمر کا کیا بگاڑا ہے آخر؟ عجموں کے نام و نمود سے وہ بیزار ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا میں رستم جیسا ہوں؟ کیا یہ جانور رخش کی شکل کا ہے؟ اب تم دیکھو ہم ایرانیوں سے کیسا بغض رکھتا ہے، ہمارا اور ہماری قوم کا مذاق اڑا کے خوش ہوتا ہے۔ بالکل اس کے برخلاف مختار سنت پیغمبر کے مطابق عرب اور عجم کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قربان جاؤں مختار کے غیرت مندانہ موقف پر۔ بھائی تربی، مختار اپنے غلاموں کی شادی کراتا ہے کیا؟ بکواس بند کرو، تم ہو کس مٹی کے؟ ہاں تمہیں اچھا لگے گا میں تمہیں رستم کے بجائے مستم پستم کہہ کے پکاروں؟ بابا میرا نام ضربی ہے، تمہاری منحوس زبان اگر میرا نام لے نہیں سکتی تو مت لو نام، مجھے صرف بھائی کہہ کے پکارو۔ ضربی کیا بکواس ہے؟ اے زبان، غلط بات کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا نقصان ہوگا۔ اے رستم، کتنے ذلیل ہو تم، کتنے احمق ہو، کتنے نافہم ہو، کتنے ارے بھلکڑ ہو تم۔ رکو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں پیٹ رہے ہو؟ میں جب تک تھپڑ نہ کھاؤں مجھے تمہارا نام یاد نہیں ہوگا۔ مجھے مارو نہ بھائی، تمہیں قسم ہے مجھے تھپڑ مارو تاکہ میں تمہارا نام نہ بھولوں۔ خدا کی لعنت اور شرم کے سیاہ دل پر کہ سہوان نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کوئی بات نہیں میرے بھائی، جو تمہارا دل چاہے اس نام سے پکارو مجھے۔ تمہیں غصہ آ جاتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں اب غصہ نہیں کروں گا۔ شمر کے ساتھ وہ کریں گے کہ وہ یاد رکھے گا۔ اگر تم نے شمر کو مختار کے حوالے کر دیا تو میں خود آسین چڑھا لوں گا اور تمہاری شادی کرا دوں گا۔ کھاؤ قسم۔ ہاں قسم کھاتا ہوں۔ بھائی خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، آؤ میرے گدھے پر سوار بنو۔ شمر، تمہیں نہیں لگتا کہ ابن زبیر ابن زیاد سے بہتر ہوگا؟ تم چاہتے ہو جس طرح سے بھی دیکھ لو، پھر بھی ابن زیاد برتر ہے۔ وہ ہم جیسے لوگوں کی خوب قدر کرتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ اس نے عمر سعد کے ساتھ کیا کیا۔ اس کا مطلب پورا ہوتے ہی سارے وعدے توڑ دیے اس نے۔ تہمت مت لگاؤ بندہ خدا، عمر اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے نامراد ہوا ہے۔ اول یہ وعدہ حکومت رے یزید نے عمر کو دیا تھا، نہ کہ ابن زیاد نے۔ دوسرے یہ کہ عمر سعد کو جو کرنے کا حکم دیا تھا اس نے وہ تو کیا ہی نہیں۔ اس نے اتنی سستی دکھائی کہ بالآخر ابن زیاد کو میرا دامن تھامنا پڑا۔ تمہارا مطلب ہے عمر خواہ رونا دھونا کر رہا تھا؟ ہاں بالکل، جو کام کیا ہی نہیں اس کا معاوضہ مانگنا ناانصافی ہے، ناجائز ہے۔ اگر رے کی حکومت کربلا کے فاتح ہی کو دینی تھی تو مجھے دینی چاہیے تھی۔ یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ میرا دعویٰ غلط ہے؟ ہاں ویسے کربلا میں تم نے سب سے نمایاں کام کیا ہے۔ تمہیں افسوس نہیں ہوتا شمر؟ کس بات کا افسوس؟ حسین سے جنگ کرنے پر۔ ابن زبابی، حسین اگر دوبارہ زندہ ہو جائیں اور یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو میں پھر ان کے خلاف اٹھنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ تمہیں یہ بات قبول نہیں کہ ہم نے حسین کے معاملے میں یزید کا دھوکہ کھا لیا تھا؟ کیسا فریب، کیسا دھوکہ، خدا کی توبہ! اگر حسین نواسہ رسول ہیں تو کیا وہ بدعت ایجاد کر سکتے ہیں، سنت توڑ سکتے ہیں، خلیفہ کے خلاف قیام کر سکتے تھے؟ خدا کے احکامات کے خلاف تو رسول بھی نہیں جاتے۔ نعوذ باللہ! اگر کوئی پیغمبر بھی غلطی کر لیتے خدا انہیں بھی معاف نہ کرتا اور اپنے تعلق کا رشتہ ان سے توڑ دیتا۔ کیا تم ان باتوں کو دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے بچہ سمجھتے ہو یا مجھے آل امیہ کا جاسوس سمجھ کر رکھا ہے جو تمہارے عقیدے کی تفتیش کر رہا ہے؟ یہ میں ہوں پگلے، تمہارا دوست۔ گویا ہم نے آپس میں بھائی چارگی کا صیغہ پڑا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر خلیفہ کی بیعت توڑنا
دین میں بدعت کرنا نہیں کہلاتا، خاص طور پر یزید جیسا خلیفہ جو کھلم کھلا شریعت کو پامال کرتا تھا۔ دوسری بات یہ، اگر خلیفہ کی بیعت شکنی معصیت ہوتی تو پھر صفین میں جتنے لوگوں نے علی کی بیعت شکنی کی وہ سب گناہگار ہوئے، جن میں سے میں اور تم شامل ہیں۔ کیا سمجھاؤں؟ رستم نے زیادہ ہی دیر نہیں کر دی؟ جب تک تم شخص یقین تک پہنچو گے رستم بھی پہنچ جائے گا۔ کیا بات ہے، چپ ہو گئے ہو بھائی؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کڑ رہا ہوں بھائی، میں اپنی بری تقدیر پر کڑ رہا ہوں۔ کاش مجھے خدا اس گدھے کی شکل میں پیدا کرتا۔ کفران نعمت مت کرو، خدا کو برا لگتا ہے یہ سب۔ خدا کی پناہ کے اسے کچھ برا لگے، یہ گدھا ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے۔ خدا نے مجھے تمسخر کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کیا کفران نعمت ہے بھائی؟ استغفار کرو۔ ارے بھائی، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی برا لگ گیا تمہیں۔ میری جگہ ہوتے تو میرا درد سمجھتے۔ ایک بالش کا سر اور وہ بھی ایک مٹھی سی عقل جو کسی کام کی نہیں، اس پہ شکر، خدا کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کیا مالکوں کی کمی تھی کہ خدا نے شمر جیسا ایک دیو میرے نصیب میں دیا؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا تمہارا دل نہیں جلے گا؟ بے شک میرا دل بھی جلے گا۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو کچھ تاریخی کام کر کے دکھاتا۔ دیکھو خدا نے تمہیں کتنا عزیز رکھا ہے، تم ایک ایسے دن کے لیے زندہ رکھا۔ اگر قدر نہ کرو تو گناہگار ہو، اگر تم میں غیرت ہو تو خدا کو خوش کرو گے اور ہمارے تاریخ والے رستم کی طرح اس دیو کو مار ڈالو گے۔ خدا کی پناہ۔ ویسے بھائی یہ شرم کے چہرے پر دھبے کیسے ہیں؟ اسے برس کی بیماری ہے، اس کا سارا جسم اس کی سڑی شکل کی طرح دھبے والا ہے۔ برس؟ یہ برس کون سی بیماری ہے بھائی؟ یہ ایک عجیب سی بیماری ہے بھائی، جسم کی کھال کو دھبوں سے بھر دیتی ہے، نہ درد نہ دوا۔ اس جاہل کو اس کے یہ دھبے بہت عزیز ہیں۔ کاش اسے طاعون کی وبائی بیماری ہو جاتی، وہ سمجھتا ہے کہ ان دھبوں نے اس کی ہیبت مزید بڑھا دی۔ بلکہ زیادہ خوفناک ہو گیا ہے، زیادہ منحوس دکھتا ہے۔ تیری حکمت پر قربان ہو جاؤں مالک، دیکھو وہ کس طرح انسان نما حیوانات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر وہ عام لوگوں کی طرح ہوتا تو شیو کہاں ہوتا؟ تمہیں بھوک نہیں ہے بھائی؟ تم بتاؤ۔ خدا کی پناہ بھائی، میرا پیٹ بھوک سے درد کر رہا ہے۔ پتا ہے ہم نے کب ناشتہ کیا تھا؟ مغرب ہونے والی، کھانا نہ کھا لیا جائے، کہیں شکار تک پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ مت ڈرو غربی بھائی، جب تک میں شمر تک نہ پہنچ جاؤں شمر اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ کچھ سکون کا سانس لے لیں، کچھ کھا پی لیں، تاکہ شمر کو شکار کرنے کی طاقت تو ہو ہم میں۔ صرف اتنی دیر کہ ہم کچھ کھا لیں اور نماز پڑھ لیں۔ میں تمہارے قربان جاؤں بھائی۔ جب تک تم وضو کرو گے میں بھی اپنا رزق فرات سے نکال لوں گا۔ مچھلی پکڑنے آتی ہے تمہیں؟ بھائی میرے اس بیکار سے حلیے اور میری حرکتوں پہ مت جاؤ۔ شمر کو مارنے کے علاوہ وہ کام جانتا ہوں جو کسی جن اور پری کو بھی نہ آتے۔ ابھی دیکھنا۔
अगर शिवर ने हमें देखकर ये पूछ लिया कि तुम्हारे साथ ये धुम छल्ला कौन है तो क्या जवाब? कहना वही सारबान है जिसने इब्ने ज़ियाद को ऊंट के पेट के नीचे छुपाकर उसे भागने में मदद की। काम ख्याली है। शिवर भी एक सादा लौसा आदमी है जो मान भी जाएगा। भाई तुम मुझे शिम तक पहुंचा दो, मैं वो काम करूंगा कि उसे जरा सा भी शक नहीं होगा। खुदा की पनाह, शिम चालाकी और मक्कारी का बादशाह है भाई। उसके पास चील की आंखें हैं और घोड़े के कान और कुत्ते की सी सूंघने की हिस्स है। खयानत की बू को दूर से पहचान लेता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो तुम्हें देखते ही पागल हो जाएगा और कहेगा कि ये आदमी मुख्तार का आदमी, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। फिर क्या होगा, हम दोनों का सर कलम हो जाएगा। मैं भी उसी मालिक का पला हुआ हूँ जिससे तुम्हारे मालिक की जिंदगी अजीरन बना दी है। तुम सिर्फ मुझे दूर से शिम दिखा दो, फिर देखो मैं कैसे उसकी रूह कब्ज करता हूँ। क्या तुम कर लोगे? तुमने मुझे इतना छेड़ा है कि मैं तंग आ गया हूँ कसमें खा खा कर। तुम वाकई सही कह रहे हो भाई। झूठी कसम इंसान को खराब कर देती है। बहरहाल तुम शिवर से मुकाबला नहीं कर पाओगे। नमाज पढ़ ली तुमने? तुमने पढ़नी दी है मुझे, चलो मिलकर पढ़ते हैं। हाँ, पहले नमाज, इसके बाद खाना। मैं शिवर की तरह नमाज पढ़ना जानता हूँ, कोई मसला तो नहीं? नहीं, इसमें क्या हर्ज है। असल मकसद तो दिल को खुदा तक पहुँचाना है। मछली जल ना जाए। जल्दी आओ भाई, सफर की नमाज मुख्तसर होती है। जब तक मछली पकेगी हम नमाज पढ़ चुके होंगे। तो फिर इसके नीचे की आग हल्की कर दूं, कहीं जल ना जाए। अल्लाहु अकबर। लोग क्या कर रहे हैं यस्ता? मछली की हवस में रुक गए हैं। बज़ाहिर ये रुस्तम कोई बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। एक चश्मे ज़रन में इतनी बड़ी मछली शिकार कर ली। लानत है उस मक्कार आदमी पर। ये कौन सा मछली खाने का वक्त है? मेरे ख्याल से इस चालाक आदमी ने ज़रबी को किसी जाल में फंसा लिया। अमीर, मसलियत जाने तो इनके करीब हो जाते हैं। मुझे डर है कि ये ज़रबी के चुंगल से निकल जाएगा। मगर बहुत ध्यान से यज़दा, उसे भिनक भी पड़ गई कि हम छुपे हुए हैं तो हम शिमर तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप बेफिक्र रहें अमीर। ज़रबी भाई मर गए या नहीं? तुम कितने भारी हो भाई ज़रबी। चलो चलो, कोई बात नहीं। नहर की बड़ी मछलियां तुम्हें खा ले, इनकी तो बिरयानी होगी। अमीर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने ज़रबी को मार डाला। ज़रबी को मार डाला? इतनी आसानी से?
मुझे पता था ये उसकी चाल है, मगर वो ज़रबी को मार देगा इसकी तवक्को ना थी मुझे। जल्दी चलना, क्या जरूरी है कि तुझे सीधे से चखाऊं? आपका गुलाम आ गया सरकार। मेरी जान निकाल दी थी तुमने मनूस, किस जहन्नुम में मर गए थे? खुदा की पनाह, आपको हाथ पैर बांध कर मुख्तार के पास ले जाएं और जिंदा छोड़ दें, ये मुआवजा नहीं। सोना कहाँ है मेरा अहमक? वो सारा सोना बर्बाद हो गया। कूफे के दरवाजे पर शाकिरी अरब ने मेरा रास्ता रोका। सोना जो देखा तो इतने सवालात पूछे कि मुझे पहचान लिया। हाँ, वो लोग बहुत जले जब उन्होंने ये सुना कि शिमर भाग गया है। उसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए, मार मार कर मुझे और मेरे गधे को मुख्तार के पास लेकर चले गए। यकीनन तुमने मुख्तार को देखते ही सब कुछ बोल दिया होगा। आपकी दाढ़ी की कसम, मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पूछा कि शिमर कहाँ छुपा हुआ है। मैंने बात घुमा दी कि ज़बानी याद नहीं, देख कर बता सकता हूँ। वो भी धोखे में आ गया और यकीन कर बैठा। अपने गुलाम ज़रबी को मेरे साथ भेज दिया कि आप तक पहुँचा दे। ज़रबी को मार कर मैं भाग आया। लानत है तुझ पर जाहिल कहेंगे। तुम अपनी मुट्ठी भर दिमाग के जरिए मुख्तार को धोखा देना चाहते थे। अहमक कहेंगे, मैं अपनी इतनी समझदारी के साथ फिर मुख्तार के आगे मगलूब हो गया। चलो जल्दी करो, ये सारा सामान उठाकर यहाँ से जल्दी चलें। इब्ने ज़बाबी, अरे ओ इब्ने ज़बाबी, ज़बाबी के बच्चे! उसने अपनी तलवार को अपनी शाल के नीचे छुपाया हुआ है। अबू जहल कहीं के, अगर तुम ज़रबी को न मारते तो हम उसे लुकमा बनाकर अपनी जान बचा सकते थे। वाकई आप सही कह रहे हैं। उड़ना चाहो या रेंगना चाहो, भागने का रास्ता नहीं रहा। मैं अधूरे काम को पूरा करने आया हूं। अपनी तलवार से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी जान बचा ले। यहां पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं।
عباس پانی نہ لے جانے پائے. جاؤ جاؤ اس کے پانی کی مشکوں کو چھید دو. کا سر کاٹ کر ایک بوری میں لے کے چلو تاکہ امیر کو دے سکیں. باقی لوگوں کا کیا ہوا یزدان؟ سوائے ضربی کے قاتل کے اور کوئی یہاں نہیں ہے. تم نے ساری جگہیں دیکھ لی ہیں؟ کوئی نہیں ہے، شاید بھاگ گئے ہوں. زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے. یہ کون سی جگہ ہے سنان؟ شیخ، جب سنان ساربان ہو تو اسے معلوم ہے کہ تم جیسے اونٹ کو کہاں بٹھا. مختار کے خوف نے مدتوں سے ہماری نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں. آج رات تم اپنے بچپن کے دنوں کی طرح پرسکون نیند سو سکتے ہو، اور میں جوانی کے دنوں کی طرح مختار سے بے خوف ہو کر اپنی دلہن کے ہجلے میں جاؤں گا. صحیح. تو ہمارے آوارہ مجنوں نے لیلا کی بھو سونگھ کے راستہ بدل لیا ہے. رکنے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ ہمارا دماغ خراب تھا کہ ہم یہاں آئے. ہمیں آج کی رات ایک پرامن جگہ میں بتانی ہوگی. سنان، تم بھول گئے ہو ہم نے کتنی مصیبتوں سے کوفے کے راستے کاٹے ہیں. مختار کے آدمی ہمیں شکار کرنے کے لیے وقت کی تلاش میں ہیں. تم اپنے پیروں سے چل کر جال میں گرنا چاہتے ہو. ہم مختار کی حکومت سے بہت دور ہو چکے ہیں. سنان، ہماری لاپرواہی نے ہمیں آج یہ دن دکھلایا ہے. کیا کم تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم نے؟ کیا سوچ کر اپنے آپ کو اس گاؤں میں پھنسا لیں؟ ان دنوں مختار نے لالچ کا بھوت بہت سو کے سر پر سوار کر دیا ہے. اگر کسی دیہاتی نے چند سونے کے سکوں کی لالچ میں ہمیں پھنسا دیا تو پھر کیا کریں گے؟ مختار کا حکم ان علاقوں میں نہیں چلتا. اتنی چوں چرا مت کرو. تمہارا حلیہ اس مردے کی طرح ہے جو قبر سے اٹھاؤ. آؤ چلیں. آج رات اپنے آپ کو سکون دیں تاکہ بصرہ تک پہنچ سکیں. میں جہالت نہیں کروں گا. تم گدھے بھی اور بزدل بھی. تمہارے باپ اشس کی جرت تم سے بہت اچھی تھی. ذہن نصیب انس کے کیا خوب شیر بیٹا پروان چڑھایا ہے اس نے. احتیاط کو ڈر کا نام نہیں دیا جاتا سنان. کیا قسم کھاؤں کہ اس گاؤں کے لوگوں نے مختار کا نام تک نہیں سنا ہے. ان کی ساری دین و دنیا ان کے گائے گدھے بھیڑ اور ان کی فصلیں ہیں. انہی لوگوں سے تو ڈرنا چاہیے. خطرہ ہمیشہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں کی توقع نہیں ہوتی. تمہاری مرضی، مت آؤ. میں آج رات اپنے سسر کے گھر جاؤں گا اور فقراء و زوفا کے امیر کی بربادی کے نام پہ خوب پیوں گا. سنان، دیکھو شیطان کے دھوکے میں مت آؤ. تم مدتوں سے مختار کے ڈر سے آوارہ ہو. صرف آج رات کے لیے صبر کرو. ہم کل رات بصرہ پہنچ جائیں گے. پھر اتنا عیش و نوش کرنا کہ پھٹ جاؤ. تم نہیں سمجھو گے شیخ، نہیں سمجھو گے.
اگر تمہارے انتظار میں بھی عذرا جیسی کوئی نوجوان دلہن گھر میں بیٹھی ہوتی تو تم میری مجبوری سمجھ جاتا. مت جاؤ احمق، مت جاؤ. اس زندگی میں حماقتوں کے بغیر دل کو ہرگز سبق نہیں ملتا. پھر ملیں گے احمق کہیں کے. یہ بات سچ ہے، صرف اس جیسا احمق ہی حسین ابن علی کا سر کاٹ سکتا تھا. یہ کیا طریقہ تھا عذرا؟ بچی کیوں بن رہی ہو؟ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تم نے پھر الٹے سیدھے وہم و گمان شروع کر دیے. جاؤ اپنا منہ ہاتھ دھو کے حلیہ درست کرو. خوش آمدید، خوش آمدید. آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ظہر نصیب کہ آپ نے غریبوں کو بھی یاد کیا. عراق کے حالات درہم برہم ہو گئے ہیں بیوی. کچھ مہینوں سے کوفے میں ایک ایسا زلزلہ آیا تھا کہ آج تک سب اس کی زد میں آ رہے. خدا کی پناہ، کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا؟ کوئی مرا تو نہیں؟ بی بی، ہمارے داماد کی زلزلے سے مراد جنگ ہے، واقعی زلزلہ نہیں. بی بی، اب تک ہماری بیگم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتی. اتنے دنوں کے بعد اسے ملنے آتے ہیں تو اسے اجنبیت سی ہونے لگتی ہے. کچھ دن اس کے پاس رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بی بی. میں بصرہ کی طرف جا رہا ہوں. جان بوجھ کر ادھر کا راستہ اختیار کیا تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ سکوں، اور خاص طور پر عذرا کی وصالت کے لیے. تم ماں ہو بی بی، تمہیں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کرنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے شوہر کا استقبال کرے. میری عذرا نہ بے رخی کرتی ہے نہ ہی تند مزاج ہے. آخر وہ بیچاری گونگی ہے، اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح زبان تو نہیں چلا سکتی نا. آپ قابل احترام شخص ہیں، اسے اس کی بے زبانی کی خاطر معاف کر دیجئے. زیادہ لحاظ اور رکھ رکھاؤ مت کرو بی بی. اگر مجھے زبان والی بیوی چاہیے ہوتی تو ایسی 2-3 تھی میرے پاس. ان میں سے ہر ایک کی 40 گز کی زبان ہے. بہت بک بک کرتی تھی. یہ لو بی بی، اس سے شیخ کے لیے کباب بنا لو. بی بی، عذرا کو پکارنے سے غافل مت ہونا. اور سناؤ میرے دوست، کیا نئی تازی خبریں ہیں؟ خدا کا شکر ہے. کیا بتاؤں جناب، میرے پاس کون سی خبریں ہو سکتی ہیں؟ جنگ کی خبریں عام ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس ہیں. ہماری خبر ہے کہ ہم بے خبر ہیں. گدھے کا بچہ ہو گیا ہے اور آج کل کھیلتا کودتا ہے. بڑی مدتوں سے میں کھل کر نہیں ہنسا تھا. یہ ہسمکھ مزاج ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرو. کاش میں بھی تمہاری طرح ایک عام سی رعیت ہوتا اور گدھے بھیڑ اور زمین میں مگن رہتا. شیخ صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دن رات جانوروں کی طرح کام کرنے کی بھی بھلا کوئی حسرت کرتا ہے کیا؟ یہ نشانات دیکھ رہے ہو؟ جتنے ہل زمین پر چلائے ہیں اس کے نشانات ہاتھوں پر بھی رہ گئے ہیں. کوفے کی کیا خیر خبر ہے؟ کچھ نہیں. ایک کتا گیا اور ایک بھیڑیا آ گیا. بدبخت تو عوام ہیں جنہیں ہر دور میں ڈر ڈر کے جینا پڑتا ہے اور اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. میں نے سنا ہے مختار نامی کوئی شخص نیا دین لے کر آیا ہے.
काश कोई नया दीन लाया हो। मुख्तार एक ऐसा पागल है जो सिर्फ आदमजाद के खून से सैर होता है। ताज्जुब है, लोग भी अलग अलग खबरें उड़ाते हैं, बिल्कुल बदली हुई खबर हम तक पहुंचती है। हमने तो सुना था कि मुख्तार फर्जंद रसूल के खून के इंतकाम के लिए खड़ा हुआ है। कान और आंख के दरमियान कितना फासला है? हद से हद 4 उंगल। गलत, बिल्कुल गलत। देखने और सुनने में जमीन और आसमान का फासला है। जब तक कोई चीज अपनी आंख से ना देख लो उस पर यकीन मत करना। ये लो तुम्हारा इस साल का हिस्सा। दिल चाहता है कि आज की रात न दीन की फिक्र करूं और न ही जंग की। नौश कीजिए, खुदा करे ये खाना आपके जिस्म को लगे। तुमने जानवर को चारे के आगे इसलिए बांधा है? ऐसी बात नहीं है शेख। तुमने ही किससे सुना कि उसने एक मुकद्दस हस्ती का कत्ल किया है? गांव की सारी लड़कियां तुम्हारे शौहर से हसद करती हैं। तुम्हारा शौहर मकाम व मनसब वाला है, जंगजू इंसान है। क्या क्या खाओ खुदा की कसम। इन बातों से तो खून की बू आ रही है। अरब की किस औरत ने इससे शादी कर ली है कि तुम इसकी दूसरी बीवी ठहरोगी? बस बस बकवास बंद करो। तुम हद से ज्यादा नखरे दिखा रही हो। ऐसे नखरे दिखा रही हो जैसे हमारी गूंगी बेटी के लिए 100 रिश्ते दरवाजे पर खड़े हों। एक जवान लड़की बिन ब्याहे घर में बैठी रहे तो लोग दसियों बातें बनाते हैं। वो कहाँ से बुढ़ा लगता है? तुम्हारे बाप से ज्यादा जवान लगता है। अगर ये एक आंख वाला देव ना होता तो तुम कुंवारी मर जाती। हमारी इज्जत दाव पे न लगाओ अजरा। क्या तुम चाहती हो कि हम गांव के लोगों के सामने शर्म से पानी पानी हो जाए? खुदाया, ये कैसी आफत हमारी जान पे आ गई है। अजरा, 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 ये पैर सहरा की चलती रेत में चल चल के जल चुके हैं। इनकी दवा तुम्हारे हाथ में है, और एक ठंडे पानी का तसला जिससे तुम मेरे पैर धुलाओ। जय नसीब मेरे, मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारा सर ही कलम कर दूंगा। सुना तुमने? तुम नहीं आई, तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। जाओ मेरी बेटी, जाओ मेरी गुड़िया, जाओ ना मेरी जान। तुमने सुना नहीं? अगर
बताती हूँ तो तुम्हारा तुरंत अलग कर चार, देगा। 5 6 7 8 9। ये लो शेर, मैं तुम्हारे पाँव ऐसे झुलाऊंगा कि रास्ते की सारी थकन भूल जाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे हाथ तो पत्थर की तरह है। भाई आखिर मेरी एक बीवी है वो मेरी। मेरा दिल चाहता था कि मेरी मनहूस बीवी मेरे पांव धुलाए, ना कि मेरा बुढ़ा सुसान। खुदा गारत करे तुम्हें हजरा, ये सब क्या कर रही है बेगैरत कहीं की। वो तुम्हारा शौहर है, कोई अजनबी तो नहीं है। तुम मेरी इज्जत से क्यों खेल रही हो बेइज्जत कहीं की। आज रात क्या तुम्हें मार डालूंगा ये अपने आप को। अच्छे बाप नजर आ रहे। हाय मेरी बच्ची, मत मारो इसे। तुम हट जाओ, ये सब तुम्हारे रहमो करम से हुआ है। अगर तुमने इसे तौर तरीके सिखाए होते तो ये ऐसी नहीं होती। कहाँ जा रही हो? बदतमीज, कहाँ जाओगी बच के मुझसे? इधर आओ।